اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے بعد طواف زیارت فرما رہے تھے۔ کعبے کے ارد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ مبارک کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے کہ اس دوران آپ ناکہ مبارک سے نیچے اترے، کعبے کے دروازے پر آئے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے بعد اصحاب کی ایک بڑی تعداد اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر حج کے اس موقع کے اوپر دوبارہ ملاقات جو ہے وہ ہونا ممکن نہ ہو شاید۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا معاملہ وہ سب کے پیش نظر تھا کہ قرآن پاک کی تکمیل ہو چکی تھی، گویا اللہ کی طرف سے آنے والے سارے احکامات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے، اور قرآن کی آخری آیت جو ہے وہ اعلان کر چکی تھی کہ اب اس کے بعد قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت و سکنت کے اوپر جو ہے اصحاب کی بڑی گہری نظر تھی۔ وہ ایک ایک حضور کی نشست برخاست سے رہنمائی لے رہے تھے کہ اچانک حضور ناکہ مبارک سے نیچے تشریف لائے، خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، اس کی چوکھٹ کو ہاتھ لگایا اور اپنے اصحاب کو آواز دے کر کہا کہ میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ قریب آنا شروع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں دھلی ہوئی زبان کے ساتھ ایک حدیث قدسی ارشاد کی۔ آپ فرماتے ہیں حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے، گفتگو اللہ کی ہوا کرتی ہے، بیانیہ اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندے، جب تجھے میرے بندے پر غصہ آئے اور تو اس کے ناپسندیدہ بات پر غصے کو میری رضا کے لیے درگزر کر دے تو میں تجھ پر 3 انعام کروں گا۔ پہلا انعام یہ، جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے غصے کو درگزر کرے گا، کسی اور بندے کی ناپسندیدہ بات کو معاف کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسری بات، جو میرے بندے کے غصے سے درگزر کرے گا صرف میری رضا کے لیے، میں اس کی دعائیں قبول کروں گا۔ اور تیسری بات، اگر کوئی شخص میرے بندے کے غصے کو صرف میری وجہ سے معاف کرے گا، میری رضا کے حصول کی نیت اور ارادے کے ساتھ معاف کرے گا، تو میں رب اس شخص کو جو یہ عمل کرے گا اسے اس وقت عافیت عطا کروں گا، زندگی کے ہر اس لمحے میں عافیت اور آسانی عطا کروں گا جس وقت عام لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک عمل ہے ناپسندیدہ بات پر آنے والے غصے پہ معاف کرنا، اس ایک عمل کے عوض اللہ کی طرف سے 3 بشارتیں ایک بندے کے لیے ہیں۔ ہمیں اس سے اندازہ ہونا چاہیے جتنا کوئی چیز اہم ہوا کرتی ہے، جتنا کوئی کام بڑا ہوا کرتا ہے، اتنا اس کا اجر بڑا ہوا کرتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اس ایک کام کے اجر کا اندازہ لگائیں، 3 کیسے ظاہری طور پر کتنے بڑے کام ہیں، جن کی کتنی بڑی بشارتیں، کتنی بڑے وعدے ہیں جو اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاف کرنا خود کتنا بڑا عمل ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ 3 بشارتیں اور اللہ کی طرف سے 3 خوبصورتیاں آپ کی اور میری زندگی کے لیے وعدے کے طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے آپ تک اور مجھ تک پہنچی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورے دین کی تکمیل کے بعد کے الفاظ ہیں۔ ایک بات یعنی اس دوسرے لفظوں میں امام حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ سارا جو حضور نے معاشرے کو ترتیب دیا نا، ایک اثر نو اس کی ایک ترتیب بنائی، ایک نئی شکل دی اس معاشرے کو، اس کا ایک نیا مزاج بنایا، یہ آئندہ دنیا تک کے لیے آنے والے ہر انسان کے حوالے سے ایک پیغام تھا کہ اللہ سارے اعمال کے اوپر اجر عطا کرتا ہے، لیکن یہ جو ٹالرنس ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے سارے سلسلے کا، اور وہ آئندہ آنے والے جہانوں میں اور سالوں میں اور صدیوں میں جو انسان نے کرنا ہے وہ سب سے باخبر ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ آگے چل کر انسانی رویوں میں ظلم زیادتی وہ تو کسی درجے پہ شاید کم ہو جائے، لیکن یہ جو عدم برداشت ہے یہ وقتاً فوقتاً اور بڑھتی جائے گی، اس لیے کیونکہ یہ آئندہ زمانوں کا زیادہ بڑا مسئلہ تھا، اس زمانے کا بھی مسئلہ تھا اور ہر زمانے کا مسئلہ رہا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ آئندہ کے زمانے میں یہ زیادہ مسئلہ گہرا ہو جانا ہے، اس لیے اور آئندہ زمانے کا یہ بڑا مسئلہ ہو جانا ہے، میجر ایشوز میں سے ہو جانا ہے، اس لیے اس کے اوپر اللہ نے بڑی 3 بشارتیں عطا کیں، بڑی 3 خوبصورتیاں اور 3 بڑے وعدے جو ہیں وہ عطا کیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ یہ جو ایک چھوٹا سا عمل ہے، جو ایک چند لمحوں پر مبنی عمل ہے، اسے اختیار کریں تاکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی یہ جو 3 بڑی بشارتوں کا پیکیج ہے اس کو اویل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ بے شک